مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حسب استطاعت رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے کے لیے کھول دیا کرتے تھے، جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ پانی اللہ کے راہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے۔ تو صدقہ و خیرات زیادہ کرنا، وعظ و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں، کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے، کہیں تراویح کے بعد ہوتی ہے، اور آخری عشرے کا سنت اعتکاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ۔ معتکف کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منا کے اٹھنا ہے۔ واقعی دیکھا ہم نے محبت میں ایسے ہوتا ہے، اگر کبھی کوئی محبوب ناراض ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹے سے باپ خفا ہو آ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، ابو جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا۔ سبحان اللہ، یہی مومن کا حال ہونا چاہیے۔ اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ عشق محبت والے 10 دن فارغ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دعاؤں میں پھر انسان خوب عاجزی اور زاری کرے۔ چنانچہ کنز الاموال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔